تمام اسباب اور وسائل کی باتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب وہ کن فرما دیتا ہے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ یقین رکھو اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ زندگی میں کبھی ایسی تکلیفوں سے گزرنا پڑے جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھیں کہ اللہ رب العزت راحتیں بھی ایسے ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل سے نہ گزرا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا جب آپ ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دیں گے جن کی وجہ سے آج پوری پوری رات روتے ہو۔ میں کتابی باتیں نہیں کرتی، زندگی کی حقیقت بتا رہی ہوں کہ معجزے ہوتے ہیں اور اسی دنیا میں ہوتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں۔ بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پورے یقین کے ساتھ حاضری دیتے رہا کریں۔ دعا کی طاقت کو کبھی بھی کم نہ سمجھیں۔ ایک چھوٹی سی دعا زندگی بدلنے کا ہنر رکھتی ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لے آئے گا، مگر مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی انتظام۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کے نصیب میں اللہ نے بہت کچھ لکھا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو، زندگی بدل جائے گی۔ اللہ نے تو دعا بنائی ہی اس لیے ہے کیونکہ وہ ہماری پسندیدہ چیزوں کا احترام کرتا ہے اور ہماری دعاؤں سے خوش ہو کر ہمیں اپنی پسندیدہ چیزوں سے بھی نواز دیتا ہے۔ بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو اور خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی۔ بس صبر رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں مانگنے سے پہلے عطا کر دیا جاتا ہے۔ جلد ہی وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے نا، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب دے دے گا جس کے لیے تم نے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نواز دے گا اور آپ کا صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ جب اللہ دل میں آنے والی باتوں کو جان کر دعائیں قبول کر لیتا ہے تو دل کو پسند آنے والے پسندیدہ چیز کو بھی تمہارے نصیب میں لکھ دے گا۔ دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں، ہر آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ بس صبر رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں مانگنے سے پہلے تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ جب وہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی ڈال دیتا ہے۔ دیکھنا بہت جلد تمہیں یہ محسوس ہو جائے گا کہ تمہاری دعائیں سن لی گئی اور تمہاری دعاؤں پر کن فیکن کہہ دیا گیا ہے، اور ایک دن تمہیں یہ خوشخبری دی جائے گی کہ جسے تم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے وہ تمہیں نواز دیا جائے گا۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں
اور غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں۔ بے شک سب میرے اللہ کے حکم سے تو ہوتا ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہارا تعلق دونوں جہانوں کے مالک سے ہے؟ تو اس سے مانگ رہے ہو جس نے تمہیں بنایا ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری دعا کو قبول نہ کرے؟ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور تمہاری بھی قبول ہو جائیں گی وقت آنے پر۔ جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ جب کچھ بہتر نہیں ہوتا تب اس کے بعد سب بہترین ہوتا ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھیں۔ سنو قسمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے۔ اللہ سے بڑے بڑے گمان ہمیشہ رکھتے ہیں۔ دعا کے معاملے میں کبھی بھی لوگوں کی رائے نہیں لینی چاہیے، ہمیشہ دل کی سننی چاہیے کہ دعا کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور دل تعلق اللہ سے۔ جب دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ سے امید ہو تو دل غلط مشورہ دے ہی نہیں سکتا، اور تب دل سے مانگی ہوئی دعا عرش تک رسائی بھی پاتی ہے اور قبولیت کی خوشخبری بھی لاتی ہے۔ بات تو ساری تڑپ کی ہے، ورنہ وقت تو سارے ہی قبولیت کے ہوتے ہیں۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری اس آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہو۔ دعائیں موڑ لائیں گی مقدر کی خوشیاں۔ تم ایک بار اللہ سے اچھا گمان کر کے تو دیکھو۔ یہ تہجد پڑھنا تمہارا خالی نہیں جائے گا۔ یہ وہ سجدے ہیں جہاں تم اپنی مراد پا لو گے، اور جب دل میں خدا سما جائے تو آنکھیں غم میں بھی مسکراتی ہیں۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے نا، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ جو خود کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں نا، اللہ ان کی قسمت کی الجھی ڈور کو سلجھا دیتا ہے۔